السلام علیکم۔ قدم بدہ قدم قرآن میں استقبال ہے آپ کا۔ سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو، ملاؤ نہیں، اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی بھی نہ کرو۔ دو کلمے ہیں یہاں پر جو استعمال ہوتے ہیں، ایک لبس ہے، ایک لبس ہے۔ لبس کے معنی چھپانے کے ہیں، پردہ ڈالنے کے ہیں، اور لبس کے معنی شک اور تردید اور شبہ ایجاد کرنے کے لیے، کسی کو شک میں ڈال دینا، شبہے میں ڈال دینا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ یہی ہے کہ حق اور باطل میں شبہ نہ ڈال دو، شک و تردید ایجاد نہ کر دو۔ یہاں پر جو ہے انسان کی ایک امتیازی شخصیت ہے، پہچان ہے، انسان ممتاز ہوتا ہے، اور وہ ہے علم۔ علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی شک و شبہ اگر کوئی ایجاد کر دے یا کوئی شیطنت کرے اور لوگوں سے حق کو چھپائے اس کے سامنے، تو اس طرح کے لوگ حق کو پہچان نہ سکیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، حق اور باطل کو جان نہ سکیں۔ تو ایسے لوگوں نے انسان کی تنہا برتری پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی تنہا برتری انسان کی جو علم تھی اس کو چھین لیا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر باطل حق کی آموزش، حق کی ملاوٹ سے الگ رہتا تو حق کے طلبگاروں کے لیے کوئی مشکل نہ آتی۔ لوگ حق کو سمجھ جاتے اور اسے چھوڑ دیتے، یعنی باطل کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ جاتے باطل کو اختیار نہ کرتے، چھوڑ دیتے، لیکن اس میں ملا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مولا نے فرمایا، اور اگر حق باطل کی ملاوٹ سے الگ رہتا تو دشمنوں کی زبانیں نہ کھل سکتی تھیں۔ ہمیشہ دشمن کی زبانیں بند رہتی ہیں، جو اعتراض ہوتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ باطل کو حق میں ملا دیا گیا ہے۔ مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ایک حصہ حق سے لے لیا جائے، دوسرا حصہ باطل سے لے لیا جائے، پھر دونوں کو ملا دیا جائے، دونوں کو مخلوط کر دیا جائے، ملا دیا جائے۔ ایسے ہی مواقع پر شیطان اپنے ساتھیوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو نیکی سے مگر یہ کہ وہی بچ سکتا ہے، مولا علی کے بقول کہ جس تک نیکی پہلے سے آ گئی ہو وہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ شیطان بہکانے پہ لگا رہتا ہے۔ اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ نہ حق کو باطل سے مخلوط کریں، ملائیں اور اس کو بدلیں، اور نہ ہی باطل کو حق سے مخلوط کریں اور نہ ملائیں، باطل کو حق کا لباس نہ پہنائیں۔ جو حق کو چھپاتے ہیں، کوئی ان سے کہے یا نہ کہے، خود ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے حق کو چھپایا ہے۔ لہذا انسان غور کرے، سورہ بقرہ کی 43ویں آیت جو اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر جو اس آیت سے پیغامات مل رہے ہیں، دونوں آیتوں کو اگر دیکھیں آپ 42-43 تو پیغامات کیا ہیں؟ بہترین پیغام انسان کے لیے یہی ہے کہ جب وہ انسان غور کرے کہ بہترین دعوت ایمان کے بعد جس چیز کی ہے وہ نیک اعمال کی دعوت ہے۔ پہلے آمنو آیا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور پھر اب یہاں پر عبادت کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، وارکعوا، اقیموا، آتوا، وارکعوا، یہ سب یہاں پر آیا ہے آمنو کے بعد۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، یہ دو کے دونوں، نماز اور زکوٰۃ یہودی دین میں بھی تھے، دین یہود میں بھی یہ پائے جاتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ یہودیوں سے اقیموا آتوا الزکوٰۃ کہا گیا ہے۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا، لیکن لہٰذا رکوع کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اور جماعت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ تنہائی میں نہیں، اکیلے نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ، جماعت میں جڑنے اور شریک ہونے کا معیار بھی رکوع کو قرار دیا گیا ہے کہ رکوع تک پہلی رکعت شمار ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ نماز قائم کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کو بانٹنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جماعت کے رہنے کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تین کام انسان ملا کے کرے، یہ مثلث ہے، یہ جو ترکون بنا ہے یہاں پر، اقیمو آتو ورکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، یعنی نماز، زکوٰۃ اور رکوع جماعت کا بھی پیغام ہے، سب کے ساتھ مل کے رہنے کا۔ جماعت ہی نماز کا اصلی حکم ہے کہ جماعت سے ہی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ فرادہ نماز کی تو جو ہمیں اجازت دی گئی ہے وہ مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے، کہ انسان کہیں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر جماعت کی سہولت نہیں ہے یا دور ہے، ورنہ نماز جماعت سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو گوشہ نشینی میں نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہماری عملی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پہ اس طریقے سے عمل کریں جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ کی حقیقی اور سچی عبادت سب کے ساتھ رہنے میں ہے، سب کے ساتھ مل کے، سب سے رشتہ جوڑنے سے ہے، یعنی کسی سے رشتہ توڑنے سے نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 27 جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک خاتون اگر ایک کان میں اپنے گوشوارہ پہنے رہے، ان بندہ رہے، تو کیا وہ کسی بزم میں، کسی محفل میں جائے گی؟ نہیں۔ کیا ٹرین ایک پٹری پہ چل سکتی ہے؟ نہیں، 2 پٹری پہ چلتی ہے ٹرین۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ہیں، اگر ان میں سے کسی نے ایک کو الگ کر دیا تو پہلی چیز اسلام میں بیان کی گئی ہے روایتوں میں کہ ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَا، اگر یہ نماز رد تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ لیکن نماز کے ساتھ زکوٰۃ، سارے اعمال کی قبولیت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کے قبول ہونے کی کنجی زکوٰۃ ہے، کہ اگر زکوٰۃ انسان ادا نہیں کرے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، من لم یؤد الزکوٰۃ لم یقبل منہ الصلاۃ، یعنی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس سے نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کے رابطے کا ذریعہ نماز پابندی کریں، اللہ کے بندوں سے رابطے کا ذریعہ زکوٰۃ پابندی کریں، دونوں کی پابندی کے ساتھ ہم اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروائیں۔ خدایا ہم کو نماز و زکوٰۃ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔